خمس ہر مال پر دینا پڑے گا، سال کے بعد جو بچت ہوگی خرچ کے بعد، نمک مرچ تک اس کا 5واں حصہ آپ کو دین کے لیے دینا پڑے گا، اس میں سے ہی سادات کی مدد ہوگی، اس میں ہی دین کی اشاعت کا کام کیا جائے گا۔ تو وہ غنیمتوں کو اصطلاحی معنی میں نہیں لیتے، لغت کے معنی میں لیتے ہیں، جو اصل معنی ہے کہ جو مال بھی تم حاصل کرو۔ ہم وہ دیکھ کر کے وہاں جو آگے پیچھے آتے ہیں وہ جنگ کی ہیں، اس کو مال غنیمت جو میدان جنگ سے حاصل ہوتا ہے اس پر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال بات دونوں کی وزنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کسی نے اپنی طرف سے گڑھی ہے۔ جی جی اگر اللہ ایک مسلمان بھوکے کو پال رہا ہے تو ایک کافر بھوکے کو بھی پال رہا ہے۔ اب اگر عذاب پاکستان میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، اور اگر سونامی یا کترینا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے یہ عذاب کہنا ٹھیک ہے؟ میں نے میرے بچے پوری طرح وضاحت کی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ کوئی آخری نتائج نہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ عذاب ہے، یہ کوئی نہیں، ان میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ راز ہی رہتا ہے آیات متشابہات کی طرح کے کسی کے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا، سزا دی ہے، اس کو تنبیہ کی ہے، یا دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان کیا، یا اس کے درجے بلند کرنے، یہ مسلمانوں پر بھی ایسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے ولی ہیں، یہاں بھی اگر لوگ مجرم ہیں تو ان کو سزا ہی ملی ہے، اگر نیک ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نیک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے ان کو شہادت مل جاتی ہے، اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک موقع بھی دیتا کہ ان میں بھی اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا اظہار کر لیں، جیسے الحمدللہ کچھ اچھا ہوا بھی کہ لوگوں نے بڑی مدد کی ہے، ایک اچھا پہلو بھی سامنے آیا کہ مسلمان بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان سے تعاون کیا۔ کل پڑھا میں نے کہ وہاں بہت سی ساڑیاں اور کپڑے اب بکھرے پڑے ہیں، لوگ لیتے ہی اتنے چلے گئے، تو یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ظاہر اندر ہوتا نا، تو جیسے کسوٹی رگڑتے ہیں پتھر پر سونا تو اس سے پتہ چلتا ہے کھرا اور کھوٹا، تو یہ مصائب جو ان کو قرآن ابتلا کہتا ہے نا کہ ایک رگڑا ہے جس سے اچھائی برائی ظاہر ہو جائے گی، اچھوں کا بھی پتہ چل جائے گا، بروں صرف عذاب بھی نہیں اور صرف یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی رحمت ہی ہے، یہ باریکیاں اللہ ہی جانتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے ہم کیا، بس اصولی باتیں سمجھنی چاہیے، باقی مسلم کافر کے لیے اللہ کے یہاں کوئی رعایت نہیں، سب کے لیے ایک ہی معاملہ، جو غلط کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ضرور سزا ملے گی، مگر آخری نتائج اگلی دنیا میں مرتب ہو۔ یہاں تو ہم نے دیکھا نا انبیاء علیہ السلام قتل ہو گئے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو دکھ دیے گئے، حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے، اور کئی بڑے بدمعاش عیش کی زندگی گزارتے گئے۔ یہی ضرورت تو ثابت کرتی ہے کہ کوئی جہان آنا چاہیے کہ اس حرام زادے نے ساری دنیا لوٹی، اتنوں پر ظلم کیا، ایک بم مارا، لاکھوں مار دیے، کوئی سزا نہیں، تو اللہ کہتا ہے یہاں تو مل بھی نہیں سکتی، اگلی دنیا میں دوں گا، یہاں یہ مرے گا نہیں، ہمیشہ بک دے گا۔ مومن کافر سب کے لیے آپ بے فکر رہیں، اصول ایک ہی ہیں، مگر وہ اپرائی کس طرح ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا، میں اور آپ کیسے جان سکتے۔ یہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی جو ڈاکٹر صاحب نے عقل کا کہا نا، عمدہ مثال کے بیان فرمائے، اور یہی ابن خلدون نے دیے کہ سونا تولنے کی ترازو جو ہے بڑی قیمتی ہے، کہ وہ رتی ماشا بتاتی ہے، مگر اس میں اگر کوئی ہمالیہ رکھ دے کہ ہمالیہ کو تولے تو بس وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ہمالیہ تولنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے عقل بہت بڑا جوہر ہے، مگر جب الہیات میں دخل دیتی ہے نا کہ اللہ کیا، رسول کیا، آخرت، تو وہاں وہی ہے کہ چھوٹی سی ترازو میں آپ نے ہمالیہ رکھ دیا، یہ بیچاری کچلی جائے گی۔ خیرت سے راہ راہ روشن بسر ہے، خیرت کیا ہے، چراغ راہ گزر ہے، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے، یہ نبی تک پہنچاتی ہے۔ بس یاد رکھیں اصولی بات، یہ جزیات پر جو سوال کرتے ہیں نا پڑھے لکھے ٹی وی پر کہ پردہ کیوں ہے، یہ شراب، یہ کیوں نہیں بتا سکتے ہم، کسی کے بس میں نہیں، اگر یہ کیوں ہم سمجھ سکتے تو وہی کی ضرورت ہی کیا تھی۔ عقل صرف یہ رہنمائی کرے گی جیسے ایک ڈاکٹر تک پہنچا دیتی ہے مریض کو کہ یہ ہے بھائی اچھا ڈاکٹر، آگے وہ کیا علاج کرتا اس پر یہ بحث کرے، ڈاکٹر صاحب پائزن کیوں دے رہا ہے، یہ وہ کہے گا یار یا MBBS کر لے جا کر یا چپ کر دوائی لے لے، ہاں۔ اس لیے ہم اللہ کا رسول ماننے کے بعد پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے۔ کیسا بیانکا ہم ایک نظم پڑھتے تھے کورس میں انگریزی کی تھی، اس میں تھا کہ وہ جہاد پر تھا، اب سب کو حکم ملا کے چھوڑ دو جہاز، گھر کو رہا، وہ نہیں ہٹا، وہ وہاں ہی مرا، اور وہاں تھا یہی بات تھی کہ دیر از ناٹ ٹو آسک وائی، مجھے یہ سپاہیوں کا کام نہیں ہے کہ پوچھیں کہ یہ کیوں ہے، بس ڈیوٹی دے رہے، دیر از ڈو اینڈ ڈائی، ان کا کام یہ کہ وہ کریں اور مر جائیں۔ اللہ کے اصول ماننے کے بعد فروعات میں کیوں جو پوچھتے ہیں یہ بنیادی غلطی ہے، یہ ہم کیوں بتا سکتے کہ سور کیوں حرام ہے، تو نبی کو ماننے کی ضرورت کیا، پہلے ہی نہ معلوم کر سکتے،
نہیں معلوم کر سکتے، نبی کو معلوم کر سکتے ہیں یہ سچا ہے جھوٹا۔ اس کے لیے کڑے معیار ہیں کہ آپ پرکھ لیں، دشمن بن کر پرکھ لیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ بولا۔ دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی بددیانتی اور خیانت کسی کے ساتھ کی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اس کی صداقت اور دیانت اور اس کا دماغ پاگل اور دیوانہ تو نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو دنیا نے مانا کہ عقل پر مبنی۔ اس کے بعد کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی کوئی پوچھے کہ ہم بائیں ہاتھ کیوں گاڑیاں چلاتے ہیں، دائیں کیوں نہیں چلاتے، سعودیہ میں دائیں چلاتے ہیں، بھائی کیوں، کیا بات، یہ جزیات جو ہے یہ کوئی ہائر اتھارٹی مقرر کرے گی، یہاں نہیں سوال ہوگا۔ آپ اس کو پہلے خوب جانچ پرکھ لیں کہ یہ نبی ہے، جو نبی بننے کے لیے معیار ہے اس پر پورا اترتا، یہاں تک عقل کام دے گی۔ مگر درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر، تیرا کام مک گیا، راستے میں بس ٹھیک تھا، تو نے بتا دیا کہ یہ نبی ہے، اس کا دامن پکڑو۔ اب کیوں سوال کرتے ہو، کیوں کیوں کیوں، چار عورتیں کیوں جائز ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں؟ یہ جو جواب دیتے ہیں وہ بھی پاگل ہیں، جو پوچھتے ہیں وہی بے عمق ہے۔ نبی ماننے کے بعد ہم فروعات پر بحث نہیں کر سکتے، یہ اگر ہم معلوم کر سکتے عقل سے تو نبی کو کیوں مانتے، پہلے ہی نہ عقل سے معلوم کر سکتے۔ نہیں، نبی کو جانچنا جو ہے نا اس کے لیے کہ سچا ہو، دماغ درست ہو، بد دیانت نہ ہو۔ اور یہ آپ، میں ذرا ضمن عرض کر دوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طرح نبوت کو واضح کیا۔ آپ سب سیرت میں پڑھتے ہیں، جب حکم ہوا کہ علانیہ بیان کرے، کیسا منظر آپ نے بنایا، جیسے بلیک بورڈ پر استاد شکل بنا دیتا نا، رسول اللہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے صفا پر، ادھر دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، اب نیچے جو کھڑے لوگ تھے وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھ رہے تھے۔ نبوت کو سمجھ لیں، اس سین سے ہی سمجھ آ گئی، نبی کہاں کھڑا ہے، وہ دونوں سائڈیں دیکھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا، ادھر، یہ نیچے کھڑے نہیں دیکھ رہے۔ ان سے حضور نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف دشمن ہے تم پر حملہ کرنے والا تو مانو گے؟ اب وہ عقل کے اندھے نہیں تھے، انہوں نے کہا یار جو خبر دے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم جب نیچے کھڑے ہیں کیا دیکھیں گے، یہ اوپر کھڑا دیکھ رہا، یہ نہیں سوال اٹھایا جا سکتا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، یہ ہے کہ یہ سچا اور جاندار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ میں نے 40 سال تم نے گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا، کبھی جھوٹ بولا بدجان؟ انہوں نے کہا تو صادق اور امین ہے۔ یہ اصول اس دن طے ہو گیا کہ مخبر جو ہے اطلاع دے رہا، اس کے بارے میں یہ شرارت کہ ہم نے نہیں دیکھا نہیں مانیں گے، یہ جو کہتا وہ پاگل خانے جانے کے لائق۔ میں سعودیہ نہیں گیا، یورپ نہیں گیا، وہاں کی چیزیں کوئی آدمی بتایا جو وہاں گیا، میں نے نہیں دیکھی، احمق ہے۔ کان کیوں ملے، صرف آنکھیں پھر تو چاہیے تھی، دیکھ کر مانو، کان بھی ملے، سن کر بھی، صرف یہ دیکھ لو کہ یہ خبر دینے والا جو ہے سچا ہے، دیانتدار، یہ تحقیق کرنے کا آپ کو حق ہے۔ میں یہ سوال کہ ہم نہیں دیکھ، حضور نے دکھا دیا کہ میں بلندی پر ہوں، میں یہ دنیا بھی دیکھ رہا ہوں اور آنے والی بھی دیکھ رہا ہوں، تم صرف نیچے کھڑے ہو ایک سائڈ کو دیکھتے، اگر میں اس جہاں کی خبر دوں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ سوال تو نہیں اٹھائیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے، البتہ یہ ضرور سوچیں گے کہ تو سچا یہ جانتا، تو یہ ہم پرکھ چکے۔ تو اس لیے نبی ماننے تک عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہر ایرے گہرے کو نبی نہ مانو، پوری طرح پرکھو، دشمن بن کر پرکھو کہ اس کی زندگی میں کوئی دھبا نظر آتا، اگر نظر آتا اس کو نبی نہ مانو، اور اگر سچا اور جاندار پا لیا اب اس کا دامن پکڑ لو، اب سوال نہ اٹھاؤ کیوں کیوں کیوں، اب جو وہ کہہ رہا آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل۔ جی 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 نہیں، اس بارے میں کوئی بتایا بھی کرے نا کہ ذہن میں، کیونکہ ترجمہ تو میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو اچھا نہیں سمجھتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حد سے بڑھنے کی بات تو یہی ہو رہی تھی، دین کیا ہے، حدود اللہ، باؤنڈری لائنز ہے جس کے اندر رہنے کا حکم ہے کہ اس کے اندر اندر چلو۔ دین ترقی کو نہیں روکتا۔ میں نے کئی مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ دین ترقی میں مزاحم نہیں، آپ آسمان تک جائیں، دین کو کیا اعتراض، مگر ہونا یہ چاہیے زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، جیسے شیشوں کا ٹکڑا ہوتا ہے کندھوں پر، آدمی ہوش سے چلتا ہے چور نہ ہو جائے، احتیاط کی زندگی، یہ تقویٰ، بچ بچ کے چلنا، باقی آپ جہاں جی چاہے جائیں، کسی چیز سے نہیں روکتا۔ یہ جو حدود مقرر کی ہیں، لائنز، جو ان کو پار کرتا اس کو تعدی حدود اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ نے جو لائنیں لگا دی تھی کہ ان کے اندر رہو حلال و حرام، جو ان کو توڑ گیا وہ معتدین، حد سے گزر گیا، اس نے حدیں توڑ دیں، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حدود شکنی جو ہے یہ ہے اعتداء، حد سے بڑھ جانا، گزر گیا اس لائن سے جو اللہ نے مقرر کی۔ جی